السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے پیارے بچے، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات جو ہے بخیر و عافیت سے ہوں گے اور آن لائن کلاس کو کنٹینیوسلی اور لگاتار جو ہے سن رہے ہوں گے، مسائل کو سمجھ رہے ہوں گے۔ جو بھی مشکل ہے وہ مشکلات آپ کا انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ آج جو ہے ہم دو سبق پڑھیں گے، باب التدبیر اور باب الاستعلاء۔ یہ آج کے زمانے میں ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی آپ کو جاننا ہے، سمجھنا ضروری ہوتا ہے نا۔ اگر نہیں ہے تو کیا ہوا، لیکن اس کو جاننا بےحد ضروری ہوتا ہے کہ تدبیر بولے تو کیا ہے، استعلاء بولے تو کیا۔ یہ اصل کے آج کے زمانے میں ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی ہم کیا کریں گے، انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اوکے، تو دیکھیں باب تدبیر، یعنی تدبیر بولے تو آقا، یہ سنیے گا، تدبیر کا اصطلاحی معنی یہ ہوا کہ آقا جو ہے کہنا اپنے غلام سے کہ میں جب مر جاؤں گا تو آزاد ہیں، کہ جیسے یہاں دیکھیں نیچے لکھا ہے التدبیر تعلیق عتق المملوک، یعنی غلام کی آزادی کو معلق کر دینا علی موت مالک ہی، اس کے مالک کے مرنے کے بعد۔ بیقول سید لعبدہ انت حر بعد موتی، تو میرے موت کے بعد تو آزاد ہے۔ جب آقا مر گیا تو یہ غلام خود بخود جو ہے آزاد ہو جائے گی۔ اب یہ آزاد ہوگی، اس کے کیا کیا صورت ہے وہ سب انشاءاللہ اس میں ہم چرچا کریں گے۔ دیکھیے باب التدبیر، یعنی تدبیر کا باب۔ اذا قال المولا لمملوکہ، اگر ایک آقا نے، جب آقا نے اپنے غلام سے کہا اذا مت، جب میں مر جاؤں، فانت حر، تو آزاد ہے، او انت حر عن دبر منی، او انت حر، اور یا تو آزاد ہے عن دبر منی، میرے مرنے کے بعد، او انت مدبر، یا تو مدبر ہے، تدبیر شدہ ہے، او قد دبرتک، یا میں نے تجھے مدبر بنا دیا، تو فقد صار مدبرا، یہ تمام صورت میں وہ کیا ہو جائے گا، مدبر ہو جائے گا، وہ غلام مدبر ہو جائے گا۔ اب اس کے اندر آزادی کا شائبہ آ گیا ہے، وہ ایک مکمل طور پہ کیا نہیں رہا، غلام نہیں رہا، بلکہ اس کے اندر آزادی کا شائبہ آ چکا ہے۔ تو لا یجوز بیعہ ولا ہبتہ، اس لیے وہ مکمل غلام نہیں ہونے کی وجہ سے اسے بیچ بھی نہیں سکتے اور اسے ہبہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ بیچنا بھی جائز نہیں ہے اور ہبہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ وللمولا، اور آقا کے لیے ہے، ان یستخدمہ، اس سے خدمت طلب کر سکتے ہیں، ویؤجرہ، اور اس کو اجرت پر بھی لگا سکتے ہیں۔ ان کانت امتن، اگر وہ مدبر غلام میں اگر باندی ہو تو فلہ، تو آقا کے لیے ہے، ان یطأہا، کہ اس باندی سے، اس مدبرہ باندی سے وہ وطی کر سکتا ہے، ولہ، اور اس کے لیے آقا کے لیے کہ ان یزوجہا، کہ وہ مدبرہ باندی کو شادی بھی کرا سکتا ہے، یہ بھی حقوق آقا کو ہے۔ وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَى، اگر آقا مر گیا تو عُتِقَ الْمُدَبَّرُ، تو مدبر آزاد ہو جائے گا، مِنْ ثُلْثِ مَالِهِ، آقا کے تہائی مال کے حصہ میں سے۔ اِذَا خَرَجَ مِنَ الثُّلُث، اگر وہ ثلث سے نکل گیا تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ سمجھو کہ آقا مر گیا، اس کو ایک غلام تھا اور 1800 روپیہ، اب غلام کی قیمت کتنا ہے، 600 روپیہ فار ایگزامپل، تو وہ ثلث سے کیا ہو جائے گا، نکل جائے گا۔ اگر فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، اگر آقا کے پاس مال نہیں ہے، غیرہ، سوائے اس غلام کے علاوہ، تو یسعی فی ثلثی قیمتہ، تو وہ غلام جو اپنا تہائی حصہ ادا کرنے کے لیے وہ کیا کرے گا، کمائے گا، کما کر وہ اس کے وارثین کو دے گا، اپنا تہائی حصہ جو ہے کما کر کس کو دے گا، وارثین کو دے گا۔ فَإِن كَانَ عَلَى الْوَلِيِّ، اگر آقا پہ ہو دَيْنٌ، قرض ہے، تو یسعی فی جمیع قیمتہ لغلمائہ، تو وہ غلام جو ہے، وہ مدبر غلام اس کے تمام قرضدار کی قیمت کو ادا کرنے میں وہ کیا کرے گا، کما کر دے گا، کما کر دینے کی کوشش کرے گا، اس کو وہ پورا لوٹائے گا، سمجھے۔ اگر آقا مر گیا، آقا 50,000 10,000 روپیہ قرضہ لیا تھا، تو اب وہ مدبر غلام آزاد ہونے کے بعد وہ اس کو اس قرض کی ادائیگی کے لیے وہ کیا کرے گا،
کما کر وہ سب کا ادا کرے گا، ایسا ایک سمجھے یہ غلام پہ ضروری ہوتا ہے۔ وولد المدبرہ، اور مدبرہ باندی یعنی مدبرہ کا بچہ مدبرن، وہ کیا ہے، وہ بھی مدبر ہے۔ فَإِنْ عُلِّقَتْ تدبیرُ، اگر تدبیر کو تعلق کر دے بموت ہی، آقا کے موت سے، علی صفت، کسی صفت کو آقا نے کیا کر دیا، زائد کر دیا، جیسے مثلا ان یقول، کہنا ان مت من مردی ہادہ، اگر میں اس بیماری میں مر جاؤں تو آزاد، او فی سفر ہادہ، یا اس سفر میں، او من مردن کذا، یا اس بیماری میں، اسی طرح اور بھی دیگر چیز، تو فلیس بمدبرین، تو وہ مدبر نہیں ہوگا، ویجوز بیعہ، اور اس کو بیچنا اس وقت کیا ہوگا، جائز ہوگا۔ وَإِن مَاتَ الْمَوْلَى عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا، اگر مولا نے جو صفت بیان کیا ہے اگر اس پہ وہ مر گیا تو اُتِقَ کما یعتق المدبر، تو جس طرح مدبر آزاد ہوتا ہے اس طرح تم بھی کیا ہو جائے گی، آزاد ہو جاؤ گے، آزاد کیا جائے گا اس غلام کو، وہ تو مدبر نہیں رہے گا لیکن وہ آزاد ہو جائے گا جس طرح مدبر کیا ہوتا ہے، آزاد ہوتا ہے۔ دیکھیں نیکسٹ سبق، باب الاستیلاد، استیلاد معنی ام ولد بننا، یعنی وہ عورت جو آقا سے اپنے غلام سے جو بچہ پیدا کرتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں، استیلاد بولتے ہیں۔ اذا ولدت الامۃ من مولاها، اگر ایک باندی نے بچہ جنی اپنے آقا سے، فقد صارت ام ولدین، تو وہ کیا ہو گئی، ام ولد ہو گئی، لہو، وہ آقا کے لیے ہے، لہو آقا کا وہ ام ولد ہو گئی، لا یجوز لہو، آقا کے لیے جائز نہیں ہے، بیعہا، اس کا بیچنا، ولا تملیکہا، اور اس کو مالک کسی کی ملکیت بنانا بھی جائز نہیں ہے، ولہو، اور آقا کے لیے وطئہا، اس سے وطی بھی کر سکتا ہے، وہ استخدامہ، اور اس سے خدمت بھی طلب کر سکتا ہے، وہ اجارتہ، اس کو بھاڑا مطلب کرائے پہ کوئی کام کے لیے دے سکتا ہے، وہ تزویجہ، اور اس کی شادی بھی وہ آقا جو ہے کرا سکتا ہے، یہ سب صورت اس کے لیے جائز ہوتا ہے، سمجھے۔ ولا یثبت نسب ولدہا، اور اس ام ولد کا بچہ کا نسب ثابت نہیں ہوگا، الا ان یعترف بہ المولا، سوائے آقا جو ہے اس کی اعتراف کر لے، اس کا مان لے۔ فإن جاءت بولد، اگر اس نے ایک بچہ کے ساتھ آئی تو ثبت نسبہ، اس کا نسب جو ثابت ہو جائے گا، منہ، اگر دوسری بار، پہلی بار تو آقا نے اعتراف کر لیا، دوسری بار اگر وہ پھر بچہ جنی تو تو اس کا نسب جو ہے آقا سے ثابت ہو جائے گا، بغیر اقرار، بغیر کوئی اقرار کے۔ فإن نفاہ، اگر آقا نے اس صورت میں اس کو نفی کر دیا، منع کر دیا، تو انتفا بقولہ، تو آقا کے قول سے وہ نسب بھی کیا ہو جائے گی، نفی ہو جائے گی۔ وإن جوزہا، اگر آقا نے اس کا شادی کر دی، فجاءت بولد، اور اس نے اس کے ساتھ اس کا بچہ پیدا ہوا، تو فہو فی حکم امہ، تو وہ بچہ بھی ام ولد غلام رہے گا، ماں کے حکم میں رہے گا، مطلب ماں بھی باندھی ہے تو بچہ بھی کیا ہوگا، مطلب غلام رہے گا، وہ آزاد نہیں رہے گا۔ وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَى، اگر مولا مل گیا، اُتِقَتْ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، تو ام ولد جو ہے تمام مال سے وہ کیا ہو جائے گی، آزاد ہو جائے گی، وَلَا تَلْزِمُهَا، اور اس پہ لازم نہیں ہوگا، السِّيَاعَةُ، کمانا، لِلْغُرْمَاءِ، قرض دینے والے کے لیے، تو وہ باندی جو ہے ام ولد جو ہے وہ کیا نہیں کرے گی، ہرگز قرض والے کے لیے کیا نہیں کرے گی، کمائے گی نہیں۔ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَوْلَى دَيْنٌ، اگرچہ مولا کے اوپر قرض کیوں نہ ہو پھر بھی اس کے لیے وہ کیا نہیں کرے گی، کوشش نہیں کرے گی۔ وَإِذَا وَطِيَ الرَّجُلُ، اذا وطی الرجل، اگر ایک آدمی نے وطی کیا، امت غیرہ، دوسرے کی باندی سے، بے نکاح، نکاح کے ساتھ، فولدت منہ، پھر اس سے بچہ پیدا ہوا، تو ثم ملکہ، پھر وہ اس کا مالک ہو گیا، تو صارت ام ولد لہو، تو وہ باندی جو ہے وہ اس آدمی کا کیا ہو جائے گا، ام ولد ہو جائے گی، وہ باندی جو ہے اس آدمی کا ام ولد ہو جائے گی۔ وَإِذَا وَطِيَ الْأَبُ، اگر کسی باپ نے وطی کیا، جاریت ابنہ، اپنے بیٹے کی باندی سے، فجاءت بولد، اور اس سے پھر بچہ پیدا ہوئی، فادعاہ، اور اس نے اس کا دعویٰ کیا، تو ثبت نسبہ منہ، تو اس کے باپ سے اس کا نسب ثابت ہو جائے گا، وصارت ام ولد لہو، اور یہ جو ہے اس کے باپ کا ام ولد ہو جائے گا، اوکے، ام ولد بھی ہو جائے گا، اور اس سے ام ولد کا بچہ جو ہے اس کے نسب سے ثابت کر دیں گے۔ وَإِذَا، سمجھے، وَعَلَيْهِ، اور اس آدمی پہ ہوگا قیمتُہا،
کس پہ؟ اس باندی کا قیمت ہوگا، ولیسا علیہ اقرھا، اور اس پہ عقر کا معنی یا مہر، مہر نہیں ہوگا، ولا قیمت ولدہا، اور اس باندی کے بچے کا بھی قیمت نہیں ہوگا، بس اس کے پر جو ہے اس عورت کی، اس باندی کی قیمت ہوگی۔ وَإِنْ وَطِیَ أَبُو الْأَبْ، اگر دادا نے وطی کیا مع بقاء الاب، باپ کے ہوتے ہوئے، تو لم یثبت النسب منہ، تو اس سے اس کے دادا سے نسب ثابت نہیں ہوگا۔ فإن كان الأب میتا، اگر باپ مر چکا ہے تو یثبت النسب من الجد، تو دادا سے نسب ثابت ہو جائے گا، کما یثبت النسب من الاب، جس طرح باپ سے ثابت ہوتا ہے۔ وإن كانت الجاریۃ بین الشریکین، اگر ایک باندی ہو دو آدمیوں کے بیچ میں، شیر ہے، فجاءت بولد، تو اس سے بچہ پیدا ہوئی، فادعوا احدہما، ان میں سے ایک آدمی نے دعویٰ کیا، تو ثبت النسب منہ، تو اس سے اس کا نسب ثابت ہو جائے گا، وصارت امی ولد لہ، اور وہ آدمی یہ باندی جو اس آدمی کا ام ولد ہو جائے گی، وہ علیہ، اس آدمی پہ ہے نصف عقرھا، کہ اس باندی کا آدھا مہر کی قیمت، اور نصف قیمتیہ، اور اس کی آدھا قیمت جو ہے وہ اس دوسرے آدمی کو دینا اس پہ واجب ہو جائے گا۔ ولیسا علیہ، اور نہیں ہے من قیمت ولدہا شیء، اور اس باندی کے بچے کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے۔ فإن ادعاہ، اگر دونوں نے دعویٰ کیا معاً ایک ساتھ، تو ثبت نسبہ منہما، تو اس بچے کا نسب ان دونوں سے ثابت ہو جائے گا۔ وقالت الامۃ، وہ باندی ہو جائے گی ام ولد لہما، ان دونوں کیا ام ولد ہو جائے گی، سمجھے؟ وعلی کل واحد منہما، اور ان دونوں میں سے ہر ایک پہ ہوگا نصف العقر، آدھا مہر، تقاصب مالہ، مال کو طلب کرتے ہوئے، علی الآخر، دوسرے کے لیے، سمجھا؟ ویرث الابن من کل واحد منہما، وہ بچہ جو ہے ان میں سے ہر ایک کا وارث ہوگا، میراث ابن کامل، ایک پورا مکمل میراث ہوگا، وہما، ان دونوں ہوگا، یرثان منہ، اس بچے سے وارث ہوگا، میراث اب واحد، ایک باپ کا ہی میراث۔ وَإِذَا وَطِیَ مولا، اگر آقا نے وطی کیا جاریتاً مکاتبتاً، ایک مکاتب باندی سے، فجاءت بولد، پھر اس بچے کے ساتھ آئی، یعنی بچہ پیدا ہوا، فدعوا، اس کو آقا نے ایک دعویٰ بھی کیا، تو فإن صدقہ المکاتب، اگر مکاتب نے اس کو تصدیق کر دیا، تو ثبت نسبہ منہ، تو اس سے اس کا نسب ثابت ہو جائے گا، وکان علیہ، اور اس مکاتب پر ہوگا اقرھا، اس کا مہر، و قیمت ولدیا، اس بچے کی قیمت، ولا تصیر ام ولد لہ، اور یہ جو ہے مکاتبہ جو ہے اس کا ام ولد نہیں ہوگی۔ وَإِن كَذَّبَ فِي النَّسْبِ، اگر نسب میں جھٹلا دے، تو لم یثبت نسبہ، تو اس صورت میں اس کا نسب کیا نہیں ہوگی، ثابت نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔